حقیقت یہ ہے کہ شرک دلیل سے آ رہی ہے. ایک مشرک کے سامنے توحید کی حجت پیش کر کے خاموش ہو جاؤ. مناظرے کا مقصد یہ ہوگا کہ بھلا سنیں تو صحیح، ہو سکتا ہو اس کی بات حق کو. نعوذ باللہ، غلط ہے. شرک کی کوئی دلیل نہیں، مشرک کے پاس کوئی دلیل نہیں، ادھر کتاب و سنت توحید کے دلائل سے بھرا پڑا. تو ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، کوئی سند نہیں اتاری ان ناموں کی. ان یتبعون الا الظن، نہیں یہ اتباع کرتے مگر گمان کی. تخرصات، اٹکل پچو. یہ ظن دلیل کے مقابلے میں اپنے ان کے گمان ہیں، اپنے ان کے ظنون فاسدہ، یہ ان کے باپ دادوں کے گمان. علم نہیں ہے، دلیل نہیں ہے. شرک دلیل سے آ رہی ہے، شرک علم سے آ رہی ہے. یہ ظن ہے، تخرصات ہیں، یہ گمان ہیں جن کی اساس شک و شبہ کے سوا کچھ نہیں. تو ان یتبعون الا الظن، نہیں اتباع کرتے یہ لوگ مگر گمان کی. وما تهوى الانفس، اور اس چیز کی جو ان کے نفس چاہتے ہیں، جو ان کے انفس کی خواہش. انفس نفس کی جمع، جو نفس ان کے چاہتے ہیں اس کے پیروکار. حق کے نہیں، حق تو نام ہی دلیل کا ہے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی حجت نہیں سوائے اپنے نفس کی خواہشات کے، اس کے پیروکار، اور سوائے وہ گمان. اور گمان تو دلیل سے آ رہی ہوتا ہے. دلیل یقین کا نام ہے، اور گمان ظن اور تخمین کے سوا کچھ نہیں. تو یہ ان کا جرم ہے. جس چیز پر قائم ہے وہ بے دلیل ہے. کوئی دلیل ہوتی تو پیش کرتے، کوئی دلیل پیش نہیں کی. کوئی ان کی وحی پیش کر دو، وہ بھی نہیں. کوئی ان کا کارنامہ بتا دو، وہ بھی نہیں. یہ جرم ہوا نا پھر. اور یہ جرم مزید یہ بڑھ جائے گا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد. وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور البتہ تحقیق، یہ قسم کے معنی میں، البتہ تحقیق آ چکی ان کے پاس. جاءہم، آ گئی، ہم ان کے پاس، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، الہدا، ہدایت. ہدایت آ چکی، پھر بھی شرک پر قائم. اول تو شرک بے دلیل ہے، کوئی اس کی برہان اور حجت نہیں، پھر بھی شرک میں ملوث ہے، جرم ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا راستہ موجود ہے، توحید کی دعوت موجود ہے، پھر بھی شرک پر قائم ہے. یہ ڈبل جرم ہو گیا نا. حق قبول نہیں کرتے. رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ چکی تو قبول کرنی چاہیے. پہلے ان کا معاملہ گمان ہے، دلیل سے آ رہی ہے، ظن ہے، خواہشات نفس ہیں، اور اس پر مستضاد اللہ کی وحی آ چکی، حق آ چکا، دین آ چکا. اب تو ان گمانوں کو چھوڑ دو. نہیں، اب بھی اس پر قائم. تو ان کے جرائم بہت زیادہ ہیں. ان کے جرائم ان کے لیے تباہ کن ہے. جن بتوں کے پجاری ہیں وہ پوجا دلیل سے آ رہی ہے، صرف گمان. اور ثانیاً یہ کہ رب تعالیٰ کی طرف سے توحید کی آیات بینات آ چکی، پھر بھی نہیں مانتے. تو جرم کی جو شناعت اور اس کی برائی اور بڑھ گئی.